قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اور آگے چل کے اس کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے. اور ہمارے لوگ بڑی جو ہے نا وہ جلدی میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں، اس سے تو وہی اچھا ہے، اور اس بات کی طرف ان کی دھیان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جلد بازی میں اور اپنی خطابت کی شہرت اور اپنی خطابت کا سکہ لوگوں پر بٹھانے کے لیے بھی اور لوگوں کی ترجیحات اور توجہات لینے کے لیے بھی بعض مقررین جو ہیں وہ جوش خطابت میں بھی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ادا دے مسلمان نہ ہوتے کافر ہی چنگے. میں مانتا ہوں کہ مطلب ہماری اخلاقی جو پوزیشن ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ بہت نیچے آ گیا ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکوں کو تو یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر مسجدیں بنائیں جب کہ وہ اپنے کفر کی خود گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو لائق عبادت ٹھہراتے ہیں. تو رہی بات ان کا یہ عمل، حرم کعبہ کی ولایت اور حاجیوں کو پانی پلانا اور خدمت کرنا، تو اولئک حبطت اعمالہم، یہ اللہ کی بارگاہ میں عقارت ہے، یہ دوزخ میں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہاں انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں کون بنائے اور کون بناتے ہیں؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کی مسجد نہ بنائے. اب کافروں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. کافر ہو مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا، کافر ہو وہ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا، وہ مسجد میں اپنے معاملات نہیں کر سکتا عبادت کے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے. ایک طرف تو وہ اللہ کو مانتا نہیں اور دوسری طرف وہ اللہ کا گھر بنائے، دوسری طرف وہ مسجد بنائے، تو یہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. ہاں اللہ کا گھر کون بنائے؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کا گھر وہ آباد کرے. یہاں یامر سے مراد اصلاً تعمیر نہیں ہے بلکہ اصلاً اسے آباد کرنا ہے. تو اس میں تعمیر کرنا بھی آ گیا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا بھی آ گیا، اس کی صفائی، اس کی لائٹنگ، اس میں روشنی کا انتظام کرنا مساجد میں، اور مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اور مسجدوں میں ذکر کرنا، بالخصوص نماز ادا کرنا، یہ سب یامرو میں شامل ہے. تو اب کون لوگ یہ امور انجام دیں؟ فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور جس نے نماز کو قائم کیا ہے. اب جو نمازی نہیں ہے، جو نمازوں کو قائم کرنے والا نہیں ہے، وہ بھی یہ کام نہ کرے. حضرات آپ ذرا اندازہ فرمائیے کتنی بڑی بات. وآت الزکاۃ، اور جس نے زکوٰۃ ادا کی، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بھی روا نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدیں بنائیں. ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، مسجد میں ہر سال صف تو لے کے دیتے ہیں، مسجد میں قلین تو بچھاتے ہیں، مسجد میں چندہ تو ڈالتے ہیں. یاد رکھیے یہ ہمارا از خود ساختہ عقیدہ ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے کن باتوں کو پسند کیا اور کن باتوں کو ناپسند کیا، کس کے لیے کچھ روا ہے اور کس کے لیے وہ روا جائز نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. اب ہمارے ہاں مسجد کا متولی کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ مالدار ہو، جس کا محلے میں زیادہ روب اور دبدبہ ہو. ہاں لیکن اکثر ہی حکم الکل، میں کوئی کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ظاہری سٹیٹس کو دیکھ کر
مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ بنائی جاتی ہے، ان کا علم، ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا، ان کے اخلاق کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ محلے کی چودر ہمارے پاس ہے تو مسجد کے بھی ہم ہی حقدار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ مسجد میں، اس کی تعمیر میں، اس کی آبادی میں، مسجد کو آباد کرنے میں کون حق بجانب ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والا۔ یہاں یہ بات بھی ہے، اب ان لوگوں کو مسجد کا متولی ہونا چاہیے، ان لوگوں کو مسجد کا امام اور خطیب ہونا چاہیے کہ جن کے دلوں میں اصلاً ڈر اور خوف اللہ کا ہے، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص کو دیکھا اور حق کو چھپا لیا، اس کے خوف اور ڈر سے۔ تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو تو فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہوں گے، ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اب یہ وہی بات آ گئی جو حضرت عباس نے کہی تھی، تو فرمایا کہ کیا ان کا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس کی طرح ہو گئے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کی بارگاہ میں بہت درجہ ہے، واولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات، اللہ کا گھر مسجد بنانا، اس کو آباد کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ کتنا بڑا فریضہ ہے خدا کی قسم، اور اگر انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا، کا مفحصی قطعۃ او اصغر، وہ چڑیا کے گھونسلے کے جتنی بنائی یا اس سے بھی چھوٹی، تو فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اب چڑیا کا گھونسلہ ایک اینٹ جتنا ہوتا ہے کہ آدھی اینٹ جتنا؟ آدھی اینٹ جتنا، اور کمفحسن، اس کا ایک معنی عربی زبان میں کیا جاتا ہے تیتر، گھونسلوں میں سے سب سے چھوٹا گھونسلہ تیتر کا ہوتا ہے، آدھی اینٹ سے بھی کم۔ اور اتنا بھی اگر کسی نے اللہ کی مسجد کے لیے خرچ کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اس میں ریا کا کوئی تصور نہ ہو، دکھلاوا نہیں ہے یا اپنے آپ کو مسلط کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ ایک صحابی، ان کا ملک شام کی طرف جانا ہوا اور وہاں سے انہوں نے لالٹین کو خریدا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک لالٹین نما لیمپ ہے تو اسے خریدا، اور خرید کر مسجد میں چونکہ دیے جلتے تھے تو انہوں نے وہاں سے خرید کر کے لائے اور اسے جلا کر مسجد میں لٹکا دیا۔ تو ظاہر ہے چراغ کی نسبت اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو مسجد شریف روشن ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے گھر کو کس نے روشن کیا؟ لوگوں نے بتایا جی فلاں شخص نے۔
آقا علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا اللہ اور رسول تم پر راضی ہے، اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی کنواری تو میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ اور ہم نے حضرات مسجدوں کو آج نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ پوش علاقے جو ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن اگر آپ اکثر اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ایک سوچ ہے جو عوام میں بہت زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ جب ہم مسجد بنانے کی بات کرتے ہیں، مدارس بنانے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی اتنا تو چنگا کہ کسی غریب نو دے دو، کسی غریب دی بچی دی شادی کر دو، جبکہ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ فقراء کے لیے اور غرباء کے لیے سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی جاتی ہے وہ تو مسجد ہی ہے۔ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کی تلقین کہاں کی جاتی؟ مسجد میں۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کہاں دیا جاتا ہے؟ مسجد میں۔ یہ مدارس ہیں جو مساجد ہیں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا، ہاں وہ بھی کرنا چاہیے، اس کی نفی نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جو سوچ از خود ہم جو اپنی اوپر سوچیں مسلط کر لیتے ہیں، ہم از خود اپنے لیے جو بنا لیتے ہیں، کیا اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں تھا کہ مسجد بنانے سے تو اچھا ہے کہ کسی غریب کو ہی دے دو؟ بھئی آخر غریب کے لیے آٹے کا توڑا وہ مسجد کے مقابلے میں لا کے کیوں کھڑا کر دیا؟ تم ایک غریب کے توڑے کی بات کرتے ہو، تم مسجد بناؤ، مسجدوں میں سینکڑوں لوگ آئیں گے اور ہر شخص کو اللہ کی راہ میں غرباء پر خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی۔ تم ایک توڑے کی بات کرتے ہو، پھر لوگ ہزاروں توڑے خرچ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ طہارت گھر سے کر کے مسجد میں ذکر کرنے کے لیے آیا، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، اللہ کے گھر میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز ادا کرنا، یہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اہل کانہ پر حق ہے کہ آنے والے کی تعظیم کرے، تو فرمایا اللہ پر بھی حق ہے کہ اللہ اس بندے کی تکریم کرے۔ ہائے ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی عظمت ہے اس بندے کی جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ اسے تکریم کی، عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے، للہ، اللہ کے لیے کیا جائے۔ حکایت میں آتا ہے جی کہ حضرت بلول دنا شہر بغداد میں جگہ سے گزر رہے تھے تو لوگ مسجد بنا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بھئی کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مسجد بناتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جی اللہ کے لیے، تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں اور ہمیں اللہ اجر و ثواب عطا کرے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو۔ اور جب رات ہوئی تو آپ نے مسجد کے باہر اپنا نام لکھ دیا کہ یہ مسجد بلول کی طرف سے تعمیر ہے۔ اب اگلے دن وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ تو لکھا ہوا انہوں نے اکھاڑ پھینکا، اور حضرت بلول دنا کی بھی انہوں نے سخت سرزنش کی کہ تم مجنوں دیوانے پاگل ہو، مسجد تو ہم بنا رہے ہیں اور تم نے اپنا نام لکھ لیا ہے۔ تو کہا تم تو اللہ کے لیے بنا رہے ہو، تمہیں کیا کسی کا بھی نام لکھا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کل کو لوگ سمجھیں گے کہ تم نے بنائی ہے، جبکہ تم نے تو نہیں بنائی، مسجد تو ہم بنا رہے ہیں۔ تو حضرت بلول دنا نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا نام لکھنے سے لوگوں میں اشتباہ ہو جائے گا کہ مسجد تم نے بنائی ہے یا میں نے بنائی ہے، تو لوگوں میں اشتباہ ہوگا۔ اللہ کو تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، اللہ کو تو شبہ نہیں ہوگا نا، اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس نے تو ایسے اپنا نام ہی لکھ دیا ہے، بنانے والے تو یہ ہیں۔
جب تم نے اللہ کے لیے بنائی ہے تو پھر تمہیں کیا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکماء ہوتے ہیں ان کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھئی مسجد بناؤ لیکن پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو، اور جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آدھی اینٹ کے برابر بھی مسجد بنائی، یعنی کہ اس میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ حضرات کوشش کیجئے کہ یہ جو مساجد ہیں اور مساجد کی جو انتظامیہ ہیں انہیں مسجد کے معاملات میں بار بار اعلان کرنے کی اور چندے یہ گلے بنانے کی اور جھولیاں پھیلانے کی نوبت نہ آنے دیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یقین جانیں یہ مسلمانوں کی سخاوت کے خلاف ہے۔ جو ہمارے ہاں مساجد میں لوگ بیچارے چندہ مانگ تھک جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی سخاوت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ میرا اور آپ کا حامی ہے۔